الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین، کون سا مذہب، کون سا طریقہ قابل قبول ہے، جس کو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اب یہ جانیے کہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے انسان کے اعمال کا دار و مدار یا انسان کے اعمال کا نتیجہ 3 قسم پر منحصر ہے. یہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے سب سے پہلا جو نتیجہ ہے جس کو رب العالمین نے صاف طور پر ظاہر کر دیا، وہ یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ سب سے پہلا عمل جو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کا ہے، چاہے وہ شرک الوہیت ہو یا شرک ربوبیت ہو، شرک ربوبیت ہو یا شرک ان اوصاف میں ہو جو اوصاف مختص باللہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اوصاف خاص ہیں، جن اوصاف کو کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو نہیں دیے جا سکتے، ان اوصاف میں رب العالمین کا شرک کرے یا اس کی ربوبیت میں شرک کرے یا اس کی الوہیت میں شرک کرے، یہ تو صاف اور واضح اللہ تبارک نے بیان فرما دیا کہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ ایک قسم الگ ہو گئی. یہاں تک کہ وہ اگر اس نے شرک کیا ہے کسی بھی اعتبار سے اور سچی پکی توبہ کر لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسی حالت میں مر گیا، لا یغفر ان یشرک بہ. نمبر 2 کہ جو مشیت علی اللہ، کہ وہ اعمال جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں اور میں چاہوں تو اس کی سزا دوں، وہ اعمال انسان کے اعمال صالحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کرنے کو کہا ہے اور انسان نے نہیں کیے، اور جیسے کہ نماز کبھی وقت پر نہیں پڑھی، زکوٰۃ اس پر واجب تھی، فرض تھی اور بوقت ادا نہیں کی، نماز پر فرض یا واجب تھی وقت متعینہ پر اور اس نے ادا نہیں کی، اور جو بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو متعین اعمال ہیں بندے کے لیے، ان میں کوتاہی کی، تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور اگر وہ چاہے تو اس کی سزا دے. ہاں، اگر کوئی یہ عزم کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے اور اس پر حج واجب ہے، فرض ہے، اور حج کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کرنا اصرار کے ساتھ، تو وہ تو کیا ہے، کفار کے زمرے میں داخل ہے. وہ بھی کیا ہے، بالکل صف اول میں چلا جائے گا، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں، کوتاہی ہو گئی تو انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت پر ادا نہیں کیا، وقت کے بعد ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو معاف فرما دیں، وہ چاہیں تو اس کی سزا اس کو دیں. اور نمبر 3 پر ہے تیسری قسم جو ہے، جو آج ہر ایک اس میں مبتلا ہے. تیسری قسم جو ہے وہ آج ہر ایک اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ عہدے میں ہو یا علم میں ہو یا مرتبے میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر ایک انسان آج اس میں مبتلا ہے اور اس کو بہت کم تر حیثیت دیتا ہے. وہ یہ ہے حقوق العباد.
حقوق العباد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حق مارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو وہ معاف کر سکتا ہے توبہ طائب کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، یا اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں پر ظلم کیا، بندوں کو کا کچھ لین دین اس پہ تھا لیکن اس میں کوتاہی کی اور ویسے ہی مر گیا یا کوتاہی کرتا ہی رہا اور اس کو ابھی تک اپنے اس غلطی پر اس کو کوئی احساس نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے پاس جب آئے گا تو میں اس کا گناہ اسی وقت معاف کروں گا، میں اس کو اسی وقت معاف کروں گا جب وہ بندہ اس کو اس کوتاہی سے، اس غلطی سے اس کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حقوق مارا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، اس کی غیبت کر کے ہو یا اس کو کسی بھی اعتبار سے نقصان دے کر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس حق تلفی کا اس کو بدلہ ضرور دلائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ اگر جیسے کہ یہ حیوانات کی بات ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس کو بدلہ لینے کا حق دیں گے۔ تو یہ تو حیوانوں کی، جانوروں کی بات ہے، اور چہ جائے کہ جب اگر انسان کی حق تلفی کرتا ہے، انسان پر ظلم کرتا ہے، انسان کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس خوشی میں نہ رہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ حج کرنے والا ہے، وہ صدقہ دینے والا ہے، وہ نماز کی ادائیگی کرنے والا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ نیک صالح کیوں نہیں ہے، دنیا کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے پریوار کے سامنے، اپنے اولاد کے سامنے، اپنے کنبہ برادری کے سامنے وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس کی حق تلفی کی ہے تو وہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام مجمع میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، جس کے گھر میں زندگی گزارنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے اس کے پاس اشیاء نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصیام بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو لے کر آئے گا، ساتھ میں سنتیں بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ کیا زکوٰۃ کو لے کے آئے گا جو اس پر فرض کی گئی ہے، نوافل کو لے کر آئے گا، اور راتوں کے اٹھنے کو لے کر آئے گا، تہجد کو لے کر آئے گا، اور کیا کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کو لے کر آئے گا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو لے کر آئے گا، اور بہت سارا روپیہ پیسہ مال جائیداد خرچ کرنے کو لے کر آئے گا، لیکن کیا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالیاں دی ہوں گی، اس کو برا بلا کہا ہوگا، اس کے مال کو کھایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کے خون کو بہایا ہوگا، اس پہ بہتان لگایا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب قیامت کے دن اس کے ان اعمال صالحہ کو، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اعمال صالحہ جو بھی لے کر آئے گا، رات کے اٹھنے کے تہجدوں کو لے کر آئے گا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں جو اس نے کی وہ لے کر آئے گا، لیکن ایک جماعت ایسی اس کے
باس آئے گی کہ اس نے اس کو مارا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کی زمین کو ہڑپ کیا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی اور اس کے خلاف بہتان لگائے ہوں گے، اس کے خلاف قیامت کے کیا کہتے ہیں کورٹ کچہریوں میں خلاف گواہیاں دی ہوں گی. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو، اس کے صدقات کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کے تہجدوں کو لے کر کیا کرے گا؟ ان لوگوں کو دے گا جن کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، مار کے ذریعے، گالی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، یا ان تمام چیزوں کے ذریعے. تو آگے اگر اس کے یہ تمام اعمال ختم ہو گئے، اعمال صالحہ ختم ہو گئے لوگوں کو دے کر، اب بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں، اب بھی لوگوں کی حق تلفیاں باقی ہیں، تو اب کیا جائے گا؟ آگے فرماتے ہیں فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُعْطَى مَا عَلَيْهِ، کہ اگر لوگوں کے حقوق کے دینے، حقوق کی تلفی جو اس نے کی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے باوجود بھی اس کے حسنات ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب کیا جائے گا؟ تو فرمایا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. اب ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہوں کو لے کر اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اب یہ آدمی ان لوگوں کے ان گناہوں کو، بوجھ کو لے کر کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے. یہ حقوق العباد ہے جو آج لوگوں سے ختم ہو جا رہے ہیں. یہ حقوق العباد جو آپ لوگ آج کل جس کی لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ماتھے پر دیکھو سجدوں کی کیا ہے؟ نشانات ہیں. ان کے ہاتھ صدقہ خیرات کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت عمرہ کرتے ہیں، وہ ہر وقت زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ان پر فرض نہیں بھی ہے تب بھی حج کرتے ہیں، اور لیکن اس کا پڑوسی اس سے کیا ہے؟ پریشان ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ بھی حقوق تلفی میں آتا ہے. کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، اس کو برا بلا کہنا، برا بلا سمجھنا، یہ بھی کیا حق تلفی ہے. تو فرماتے ہیں کہ کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عیب اس کے اندر ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر ہے یہی تو غیبت ہے، یہی تو حق تلفی ہے. اگر عیب نہیں ہے یہ بہتان ہے. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اور آج ہم میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا. فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں مال کہاں سے کما رہا ہے، فلاں پیسے کہاں سے کما رہا ہے، فلاں نے یہ سب چیزیں کہاں سے کی، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی انسان کر رہا ہے. تو یہ یاد رہے کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامہ. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سامعین کرام، میرے حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان سب عیب سے، گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے. یا عباد اللہ من علیہ حقوق لغیرہ، اللہ کے بندو جس پر کسی کی حق تلفی ہے وہ کیا کرے؟ فلیؤدیہا ومن علیہ مظالم للناس فلیحلل منها اليوم قبل الافلاس. افلاس یعنی مفلس کا دن جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کچھ لے کر آئے گا، اعمال صالحہ لے کر آئے گا، لیکن اس کے اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے وہ دوسروں کو کی حقوق کی ادائیگی کے کرتے کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک عیب سے، خاص کر حقوق العباد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس شعر پر ایک چھوٹا سا شعر ہے جو بہت اچھا لگا مجھے، اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا. الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. اللہ تعالی ہم سب کو تنہائی کے لمحوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے. کہ انسان جب روتا ہے، جب اس کے آنسو خدا کی خشیت سے، خدا کے خوف سے جب نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مہربان ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کی زندگی سنور جاتی ہے. زندگی تو سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے حقوق کی تلفی کرنے سے، لوگوں کے حقوق کو مارنے سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء